बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रैफिक चौक तलगंग और इस वक्त मेरे साथ पूरी TNN तलगंग की टीम मौजूद है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्वीडन के बदनसीब बदबख्त लोगों ने हमारी प्यारी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद को जलाया है, जिसके बाद पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज इजहार एहतजाज के लिए भरपूर तरीके से तमाम मजहबी, सियासी, समाजी, कारोबारी हजरात भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करते। इसी सिलसिले में तलगांग में तमाम उलमा इकराम सियासतदानों ने भी एक भरपूर एहतजाज का एहतमाम किया है और इस वक्त हम ट्रैफिक में मौजूद हैं। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि तलगांग डिस्ट्रिक्ट के तमाम उलमा इकराम, तमाम सियासी जमातें, ताजिर और कारोबारी हजरात मौजूद हैं और अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर किया जाए, जबकि इस इशू पे अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी फोरम पे भरपूर तरीके से इसमें तो इस वक्त मेरे साथ शेख फैजान साहब मौजूद हैं, तो हमसे उनसे थोड़ी सी मालूमात लेते हैं कि वो इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तलगंग ट्रैफिक चौक, यहाँ ये हमेशा से ही मारूफ ट्रैफिक चौक इस हवाले से रहा है कि यहाँ जब भी कोई मजहबी या कोई समाजी मामला होता है तो तलगंग की जितनी भी तंजीमें तलगंग में काम कर रही हैं, हाँ वो कारोबारी हों, हाँ वो मजहबी हों, हाँ वो सियासी हों, हाँ वो समाजी हों, सारे एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होते हैं, ना किसी फिरका की परवाह करते हैं, ना किसी ना कारोबारी तफरीक की परवाह करते हैं, ना किसी सियासी तफरीक की परवाह करते हैं। ये वह इलाका है तलगंग का जहाँ जब भी कोई दीन का मामला आता है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। आज भी हम देख सकते हैं तमाम मकतबा फिक्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा इज्तिमा यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमान आज तलगंग के ये एहतजाज को देख रहे हैं। आप अपने जज्बात को उभार सकते हैं इस हवाले से। तलगंग वालों को देखकर आप देख सकते हैं कि तलगंग में बहुत बड़ा इज्तिमा हुर्मत कुरान जो स्वीडिश गवर्नमेंट ने किया है, पूरी दुनिया की तरह तलगंग में भी ये बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। हमारे पीछे देख रहे हैं तलगंग के उलमा यहाँ खिताब कर रहे हैं और अवाम के जो दिलों को झंझोड़ रहे हैं। ये कुरान आपकी डेडलाइन है, ये इस्लाम आपकी डेडलाइन है। कुरान को जो भी मैली निगाह से देखेगा, जलाना तो अल्लाह नाऊज़ बिल्लाह, जलाना तो बहुत दूर की बात, जो इसको मैली निगाह से भी देखेगा, इस्लाम की तरफ जो मैली निगाह की तरफ भी देखेगा, मुसलमान उसकी आंखें निकाल देंगे। ये तलगंग की आवाम जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ पहुंची है, हमारे साथ तलगंग TNN डिजिटल की पूरी टीम मौजूद है। हमजा, आप इस बारे में आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं ट्रैफिक चौक पर और मौलाना उबैदुर रहमान अनवर साहब की क़यादत में ये रैली निकाली जा रही है, जिसमें तमाम सियासी तंजीमें, समाजी शख्सियात और इलाका भर से आए हुए गयूर मुसलमान मौजूद हैं, जो अपनी कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कुरान की हुर्मत के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। ट्रैफिक चौक हमेशा मशहूर है, यहाँ किसी का भी कोई मसला हो तो यहाँ आके एहतजाज किया जाता है। तो आज भी कारी उबैदुर रहमान अनवर जो मस्जिद ईदगाह के मुतमहिम है, उनकी ज़ेर निगरानी आज का ये एहतजाज हो रहा है। अवाम की कसीर तादाद है, अवाम की कसीर तादाद तलगंग शहर से भी नुमाइंदगी है और इसके देहातों से भी नुमाइंदगी है। जिला तलगंग के तमाम गाँव यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह आपको वक्तन वक्तन आगाह भी करेंगे और इंशाल्लाह आपको लाइव भी दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। ले हम इस वक्त आपको लेके जा रहे हैं TNN डिजिटल की टीम के हमरा, जहाँ उलमा खिताब कर रहे हैं। उलमा का खिताब सुनने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको लगा पड़ा
تھوڑا رستہ دے دے ویڈیو پاکستان کے پارٹی کی حتیٰ کہ آج میرا بڑا دن تھا لیکن میں لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے کیا مسئلہ مذہب کا نام بندہ ہونے کے ناطے گفتگو کی جائے، لیکن بس یہ جو دنیا کی سسٹم ہے اس کے آگے سب لوگ بے بس ہیں۔ اب میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے ملک بھائی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات کریں۔ وہ میدان کو بھی اچھا جائے جا کریں بھرپور اجتماع پر بھرپور خالی تحقیق پیش کرتا ہوں۔ چلو تک کوئی یہ برداشت نہیں ہے کہ بے حرمتی کی جائے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بہت سے ہمارے کام میں خلاف کرنا ہے۔ میں اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم اس کے تفرق اور حرمت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، لیکن قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ اب میں جماعت اسلامی کی نمائندگی کے لیے ملک محمد آزاد بٹی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی جذبات کا اظہار کریں۔ الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده أجبا والصلاة والسلام على محمد رسول الله الذي أشرف الخليفة في العرب وعجما وعلى آله وصحبه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب ويضع به آخرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرت محترم آج ہم یہاں تو سارے اسی تفریق کے بغیر یہاں جمع ہے، دنیا میں قرآن پاک کی جو بھرتی کی گئی ہے اس پر ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ حالات اس پہ ذرا آپ غور کریں، یہ اللہ رب العالمین نے کتنی پاکیزہ کتاب نازل کی ہے، اس کی کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے اپنے ماننے والوں کو، پر ایمان رکھنے والوں، کسی دوسرے کے جھوٹے خداؤں کو بھی کبھی میں برا بھلا نہ کہنا، نہ وہ سارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ جس کتاب کی ایسی پاکیزہ تعلیم ہو اس کی بےحرمتی کرے، ایسی بڑی لعنت آؤ کوئی نہیں اس کے لیے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو اونچا اٹھائیں گے اور بعض قوموں کو ذلت اور پستی کا نشان بنا کے رکھ دیں گے۔ الحمدللہ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم قرآن کی برکت سے انشاءاللہ رفعت اور عزت پائیں گے، اور وہ ملعون جو قرآن کی بےحرمتی کرتے ہیں انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی عبرت اور ذلت کا نشان بنیں گے اور آخرت کا عذاب ان کا مقدر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم ان لوگوں کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ مہینے ہمارے سینیٹر جناب مشتاق احمد خان صاحب اور ان کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی اپنی بہن کو ملنے امریکہ کی جیل میں گئے ہیں۔ وہاں عافیہ صدیقی نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ
اور آسیہ صدیقی کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اس میں ایک جملہ سنیے. وہ کہتی ہیں انسانوں نے مجھ پر جیل میں بڑے بڑے ظلم کیے ہیں, میں ہر ظلم سہ رہی ہوں, لیکن جب یہ ظالم مجھے کہتے ہیں کہ قرآن کی جو حکمتی کرو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں کہتی ہوں جو ظلم کرنا ہو کر لو, میں قرآن کی حکمتی نہیں کروں گی. ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی اس قوم کو اور اس کی استقامت کی دعا کرتے ہیں. اور میں اس موقع پہ ساری تحقیق پیش کرتا ہوں جامع امیر جماعت اسلامی پاکستان کو. ان کی اپیل پر آج پوری دنیا میں یہ شوق مسمت بنایا جا رہا ہے, پوری دنیا میں, اور اس کے ساتھ ہی حکومت پاکستان نے بھی اس میں شمولیت یہ اچھا فیصلہ ہے کرتے ہیں. لیکن توسیع کے ساتھ ہم ان سے سوال بھی کرتے ہیں کہ میں بھی مذمت کر رہا ہوں, ہمارے سارے عوام بھی مذمت کر رہے ہیں, اور جناب وزیر اعظم صاحب آپ بھی مذمت کر رہے ہیں, پھر میرے اور آپ میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ ہم عام آدمی ہیں, ہم صرف مذمت بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس طرح بے اختیار ہیں, آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزیر اعظم ہیں, لہٰذا ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ صرف مذمت تک بات نہ رکھیں, سفیر حکومت سے اپنا سفیر واپس بلائیں, ان کے سفیر کو واپس بھیجیں, ان کے ساتھ تجارتی اور سفارت تعلقات ختم کریں. جب تک وہ سچے دل سے معافی نہ مانگے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے. کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ آخری بات, رہا معاملہ قرآن کی عظمت کا, قرآن کی حفاظت کا, میرے بھائیوں جس اللہ نے نازل کیا ہے اس قرآن کو, یہ قرآن پہلے بھی سربلند تھا, یہ آج بھی سربلند ہے, یہ قیامت تک سربلند رہے گا. اس لیے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس نے نازل کیا ہے وہ خود اس کا محافظ ہے. البتہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے, اس کی حرمت کے لیے یہاں چند قدم دے دیں, چند جملے بولنے کی ہماری سعادت ہے. ابھی راستے میں آتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن اٹھائے ہوئے, قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے, قرآن کو چومتے ہوئے, قرآن کا پھول برساتے ہوئے آ رہے تھے. میں ان بچوں کو بھی پیار کرتا ہوں, مجھے سلام کرتا ہوں, ان کے والدین کو سلام کرتا ہوں, اور میں دنیا کو سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ننے ننے بچے یہ جنت سے پھول, یہ قرآن کے حافظ بھی بنیں گے, یہ قرآن کے محافظ بھی بنیں گے. اور یاد رکھیے یہی چھوٹے چھوٹے بچے فقط کے ابو جہلوں کے لیے معاذ اور محافظ بنیں گے. قرآن کی حرمت کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آج صرف موجود قرآن پاک اور تمام قسم کی مفتیوں سے الگ ہو کر صرف عظمت قرآن تک ہم محدود رہے. اور اب بڑا فیروز صاحب کو گزارش کروں گا کہ صرف 2 منٹ کے لیے اپنی بات کریں. گزارش ہے کہ انتہائی مختصر انداز میں گفتگو کروں, کیونکہ جو لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ 1 بجے سے لے کر اب تک انتہائی گرمی کا موسم ہے. ہم اپنی صرف حاضری لگوائیں اللہ کے حضور, اور اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے. بڑا فیروز آج سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ قرآن کی حفاظت کے لیے, اس کی حرمت کے لیے. آج یہاں پارٹی کا کوئی سوال نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ اس کے باوجود اتنے بڑے اجتماع میں ایسی باتیں لینی چاہیے. یہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ قرآن کی حرمت کے لیے جہاں تک بن پڑے وہ کیا کریں. میری علماء سے گزارش ہے کہ وہ گاؤں سطح پر, تحصیل سطح پر اور ضلع سطح پر کوئی کمیٹیاں تشکیل دے. جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہو تو وہ ایک لائن دے لوگوں کو تاکہ اس پر عمل کیا جائے, کوئی بدنظمی نہ ہو, کوئی انتشار نہ ہو. آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. میں کرنل سلطان سفروش صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ انتہائی مختصر
انداز میں آپ سے مخاطب ہوں. ادھر ہی کر لیں، ادھر ہی کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے دینی جذبے کو احساس سے محبت کو داد دیتا ہوں. جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو تلنگانہ کے عوام ہمیشہ دین کے لیے نکلتے ہیں. میں صرف آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ 70 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، میری عمر آپ سب سے زیادہ ہے، اور ہم خالی مذمت کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو نہ ہوگا. اس کے لیے عملی، جیسے بھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے، عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگلے دن ترکی کا ایک سکول بند کیا گیا کسی یورپین ملک میں، تو ترکی کے صدر نے کہا کہ یہاں پر ان کے سارے سکول بند کرو، دفتر بند کرو، ان کے بندے نکالو. ایک دن اس نے آرڈر دیا، دوسرے دن اس ملک نے معافی مانگی، سکول کھولا اور آئندہ کہے گا ہم کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے. تو جب تک مسلمان جو OIC بنی ہوئی ہے، 57 مسلمان ملک ہیں، تیل سے مالا مال ہے، لیکن ان کی ضرورت نہیں کہ جی امریکہ ناراض ہوتا ہے، فلانا ناراض ہوتا ہے. تم اسلام سے محبت ہے، سارے جائیں ناراض مرضی جائیں. اگر اکٹھے ہو کے خالی کوئی ایک طرف ملک کہہ دے کہ ہم تیل سویڈن کو نہیں دیں گے، ان کی ماں مر جائے گی. لیکن ہم خالی جائیں. ابھی اجلاس ہوا اسمبلی میں، قرارداد پاس ہوئی اور گھر چلے گئے. OIC بھی اجلاس ہوتا ہے، قرارداد اور گھر چلے گئے. قراردادوں سے بات نہیں بنے گی، عمل کرنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا. اور حکومتوں سے میں درخواست کروں گا کہ حکومت ہماری جو ہے کوئی ایکشن لے، سویڈن سے تجارتی تعلق ختم کرے. ہمارے ویسے بھی کون سے سویڈن سے تعلق ہے، تو اس لیے ختم کرے. ان کے وارننگ دے، اگر نکال نہیں سکتی تو ان کا جو سفیر ہے اس کو ریٹرن وارننگ دے، بلا کے دفتر خارجہ میں آئندہ حرکت کی تو ہم تمہارا دفتر بند کر دیں گے، سفارت خانہ. تب کوئی بات ہوگی دوستوں. اس لیے میری درخواست حکومت کی ہے، باقی آپ لوگ کو جو آپ کے پاس میں آپ تیار ہیں، کیونکہ ہم لوگ وہ ہے نا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی حرمت پر. خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم نبی پاک کی حرمت، قرآن کی حرمت، دین کی حرمت کریے. ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ لوگوں میں بڑا جذب ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے. لیکن یہ میں اپنی مجھ سے درخواست کروں گا کہ وہ عملی کام کرے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر خاموش ہے. ہم عوام کو سڑکوں پہ لا کے تم نہیں چلے جانے، عمل کرنا پڑے گا. میں ایک چھوٹی سی آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. یہودیوں کا ایک گریا ظالم کو کہتے ہیں، وہ دیوار گریا یہودیوں کی ہے. یہود اور نصارہ جو ہے ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے، ان کے پاس بھی اللہ کا نبی آیا تھا. اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کی کتابوں اور نبیوں پر ہمیں پورا یقین ہے اور ایمان ہے. تو وہ بدبخت لوگ ہیں، وہ اہل کتاب ہوتے ہوئے اہل کتاب والوں کے ساتھ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں. تو یہودی جو ہے وزیر اعظم، اس کا میں نام بھول رہا ہوں، 1962 کی بات ہے، وہ دفتر جا رہا تھا تو بیٹی کے ابو آج حفاظت کر دینا ہے. دفتر بیٹا دفتر زیادہ ضروری ہے، دعا میں ادھر بھی کر سکتے ہیں. ضروری ہے کہ میں جا کے عبادت گاہ میں دعا کروں. تو وہ چلا گیا اور اس دن انہوں نے حملہ کیا. آدھا اسرائیل لے لیا، فلسطین لے لیا، آدھا سیریا لے لیا، آدھا اردن لے لیا. اس دن تو کہنے کا مطلب ہے واپس آیا تو بیٹی کو کہتے بیٹی جو مسلمان کر رہے ہیں جن کو ہم نے مار مار کے اپنا غصہ بڑا کر دیا، تو دعائیں تو وہ زیادہ کرتے ہیں ہم سے. کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے مرضی ہوتا ہے. بڑی مہربانی آپ دوستوں کی، جزاک اللہ تعالیٰ. جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کے لیے مولانا محمد عثمان صاحب مرحبا. الحمد للہ الذی لم یزل ولم یزال حیا قیوما قادرا سمیعا بصیرا. اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، چھپا لیتا ہے وہ عیبوں کو، اسے ستار کہتے ہیں. اسی نے بخشی ہے صدیق اکبر کو عظمت ساری، عمر خطاب کے بیٹے کو دی ہے رفعت ساری. نبی عثمان کو اسی نے حیا کا تاج پہنایا، اسی نے حیدر کرار سے مرحب کو مروایا. اسی نے حکومت میں معاملوں کو 10 سالوں کی، اسی رب نے شان سمجھائی نبی کے ساتھ والوں کی.
اور اسی کے لیے حیدر کے شہزادے قتل کربل اسی رب کا قرآن پڑھتے ہوئے حسین کے مقتل. وہی مولا وہی داتا وہی ہے بس الہ میرا, میں مانگتا ہوں اسی در کا, وہی ہے بس خدا میرا, میں اس کا ہوں وہ میرا ہے. اسی کو پیارے کہتے ہیں, اسے جبار کہتے ہیں, اسے قہار کہتے ہیں. مختصر وقت ہے, اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں, جو قرآن کا دشمن ہے اسے یہ پیغام لینا چاہتا ہوں کہ جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جب اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا حافظوں کو پیدا کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے پوری زندگی قرآن کا تحفظ کیا اور نعرہ لگایا اينقص الدين وانا حي. دین پر کوئی بات آئے, ابو بکر زندہ رہے, سیدنا عمر ابن خطاب کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے قرآن سنتے ہوئے اسلام قبول کیا, قرآن پڑھتے ہوئے جان فدا کر دیا. میں سلام پیش کرتا ہوں سیدنا عثمان ابن عفان کو کہ جب 40 دن پیاس میں گزار کر 40 دن پیاس میں گزار کر روزے کی حالت میں جب اپنی جان شہادت کا یہ اندیم شہادت کا یہ بہت مقام حاصل کیا, اس وقت بھی قرآن پڑھتے ہوئے اور قرآن پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر قرآن کے اوپر خون کے قطرے گرے ہیں. ہمیں یہ سبق دے کے گئے ہیں. اور یاد رکھو آج بھی صحابہ کے غلام زندہ ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ یاد رکھیے, آج بھی صحابہ کے غلام زندہ ہیں. قرآن قیامت تک رہے گا. صحابہ کے غلام, حضور کے غلام, اہل بیت اعظام کے غلام قیامت تک انشاءاللہ قرآن کا تحفظ کرتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. پاکستان مسلم لیگ ضلع چکوال ضلع تلگنگ کے علماء مشائخین کے صدر فیض رحمان صاحب سے گزارش ہے کہ انتہائی مختصر گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ پر کے گلاب, خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ پر کے گلاب, ہم نے تو گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. لمبی باتیں نہیں ہیں. آج پوری دنیا دیکھ لے, پورے عالم اسلام احتجاج کر رہا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پاک کی توہین سے اس کی شان میں اور زیادہ عزت اور آبرو آئی ہے. تمہیں یہ پیغام ہے, ہم چوکتے ہیں تیرے نظام پر, تمہارے ارادت پر, تمہارے ارادوں پر, تمہاری حکومت پر. ہمیں اپنی جان سے, مال سے قرآن عزیز ہے. انشاءاللہ قرآن کے تحفظ کے لیے پوری قوم, پورے کے پورے مسلم ممالک جگ جان ہیں. قرآن کی حفاظت کے لیے ہم سب کچھ اپنا قربان کرنے کو تیار ہیں. میں یہ پیغام دوں گا, قرآن کی تعلیم کو عام کریں, اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنائیں, اور انشاءاللہ ان کو یہ پیغام جائے گا کہ تم نے چلا کے ختم کرنا چاہا, ہم نے حفظ کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ کرنا چاہا. قرآن زندہ رہے گا. قرآن اللہ کا صفت ہے, اللہ دائم ہے, اور قرآن بھی انشاءاللہ دائم ہے. میں مفتی تقیر صاحب اہل سنت والجماعت کی طرف سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. یہ قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے,
जिनका तू चांद था वो सितारे न रहे, रह गई रस्म आज़ां रूह बिलाली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूह बिलाली न रही। इंतहाई वाजिब एहतराम काबिल ताज़ीम व तकरीम स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए हजरात अकाबिर उलमाए किराम और मेरे सामने ठाठा मारता हुआ आवाम का समंदर, आज हम जिला तलागांग की सरजमीन पर जो शुहदा की सरजमीन है और जो गाजियों की सरजमीन है, हुर्मत कुरान के हवाले से हम सारे जमा हैं। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ स्वीडन वालों या उनके अलावा दुनिया वालों, तुम कुरान मुकद्दस की बेहुरमती करके शायद उम्मत मुस्लिमा के अंदर से अजमत कुरान को, हुर्मत कुरान को खत्म करना चाहते हो, लेकिन रब गवाह है, इस चौक और चौराहे पर खड़े होकर अपनी अकाबिर की मौजूदगी के अंदर ये बात बड़े दलील के साथ कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह हम मिट जाएंगे, इंशाअल्लाह हम कुर्बान हो जाएंगे, मगर कुरान की हुर्मत को हम बर्दाश्त सारे बोलिए, हम कुरान की हुर्मत को बर्दाश्त, कुरान की हुर्मत पर हम जरा बराबर आज और साहिब कुरान खत्म नबुव्वत पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत को हम बर्दाश्त स्वीडन वाले जैसे कुत्ता आसमान की तरफ अगर करके भागे उससे जरा बराबर कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई मजलूम आसमान की तरफ अगर थूके थूक उसके मुंह पर वापस आएगी। इंशाअल्लाह कुरान कल भी अजमत वाला था, कुरान आज भी अजमत वाला है और कुरान क़यामत की सुबह तक अजमत वाला रहेगा। उम्मत मुस्लिमा के अंदर से कुरान की अजमत को, कुरान की हुर्मत को कोई माई कलाल मिटा नहीं सकता। हाँ, हमारे लिए पैगाम है, हम अपनी निस्बत को कुरान के साथ जोड़ें, अपनी औलाद को कुरान के साथ जोड़ें, हमारी निस्बत कुरान के साथ होनी चाहिए। आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, जैसे आज हम हुर्मत कुरान के हवाले से इकट्ठे हुए हैं, जो मुक़द्दस शख्सियत सहाबा किराम जिन्होंने कुरान हम तक पहुंचाया, आगे मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम के अंदर अगर किसी मलून ने सहाबा किराम जैसी मुक़द्दस शख्सियत पर तबर्रा किया तो क्या ख्याल है, ऐसे हमें इकट्ठा होना चाहिए? क्या ख्याल है जी, ऐसे हमें इकट्ठा होना चाहिए? अज़मत कुरान सारे बोलिए, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। कुरान पहुंचाने वाले कौन? दीन पहुंचाने वाले कौन? इस्लाम पहुंचाने वाले कौन? कुरान की अज़मत पर जाने कुर्बान करने वाले कौन? हम तब कहेंगे वाह कुरान, वाह कुरान। तलागांग की सरजमीन को मुअत्तर कीजिए, वाह कुरान, वाह सहाबा, वाह सहाबा, वाह सहाबा। ये शौक सलाम सहाबा का है, कर चर्चा आम सहाबा का, अगर तलगा तुझको जन्नत की तो तल्ला खान सहाबा का। फनाफिल्लाह की तह में बता का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। तलाक की आली जबानी के लिए फैसल मंदोज साहब से गुजारिश करता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, मैं तमाम अहबाब को इस गफीर के हर शरीक होने वाले दोस्त को इस हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अपनी ईमानी गैरत का सबूत देते हुए, जिस्म ईमानी को उजागर करते हुए अपनी आखिरत संवारने के लिए आज तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक रैली में शिरकत की। बिलाशुबा ये वक्त इंतहाई कीमती अल्लाह पाक अपने फरिश्तों के हाथों लिखवा रहा होगा। आप का ये वक्त जाया होने वाला नहीं, जहां पर सारे दोस्त, सारे क़यादत यहाँ पे कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले की मजम्मत कर रही है, वहीं पे हम आज के इस दिन के मौका पर शहादत उस्मान को भी नहीं भूले, हम आज उस जुल्म को भी नहीं भूले जहाँ कुरान की हुर्मती जुल्म है, वहां पे शहादत उस्मान के कातिल जो जिन्होंने जुल्म किया हम उनको भी याद रखे हुए हैं। हम यकम मुहर्रम के उमर बिन खत्ताब के कातिलों को भी नहीं भूले, हम उस जुल्म की भी मजम्मत करते हैं। हम करबला की 10 मुहर्रम के जुल्म को भी नहीं भूले, हम हुसैन और उनके 72
साथियों और रिश्तेदारों के काफिलों को भी नहीं भूले। हम उस वाक़े की मजम्मत करते हैं। मैं आज मुकल्ला बिरादरी की तरफ से तमाम मुसलमानों को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि जहाँ तमाम शोबाए जिंदगी के लोग शाना बशाना ईमानी गैरत का सबूत देते हुए निकल आते हैं, वहाँ मुकल्ला बिरादरी भी किसी भी कुर्बानी से देर नहीं करेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मौलाना इशात और तौहीद की तरफ से मौलाना नबीदुल हसन साहब से गुजारिश है कि अपनी गुफ्तगू करें। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और एहतिजाजी जुलूस के अंदर तमाम शुरका, आज का ये अजीम जम्मे गफीर इस बात का गवाह है। अक़वाम आलम के अंदर यहूद और नसारा को ये नोट करना चाहिए कि मुसलमानों को जितना भी कमजोर कर दिया जाए, मुसलमानों को जितना भी पीस दिया जाए, मुसलमानों के खिलाफ जितनी भी साजिशें की जाए, मुसलमान जिस हालत के अंदर भी मौजूद हो, काबा के रब की कसम जैसे भी हो, वो दीन की हुर्मत पर डट मरने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। सामीन मुकर्रम, गुफ्तगू या तकरीर का वक्त नहीं है, अपने जज्बात का इजहार करना है और इस अजीम एहतिजाज के अंदर अपनी आवाज को रिकॉर्ड कराना है। मैं इस अजीम इज्तिमा के तवस्सुत से हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि अपने सफीर को वतन और स्वीडन मलून सफीर को इस मुल्क से बदल किया जाए। और एक और मुतालबा करना चाहूंगा, अगर आप हाथ खड़े करके मेरी तायीद करेंगे, अगर हमारे मजलूम और बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ करके कफार के हवाले किया जा सकता है, तो मेरी ये आवाज है, गवर्नमेंट उस पर गौर करे कि सुलेमान मलून जिसने किताबुल्लाह की तौहीन की है, जिसने रब के कायनात की तौहीन की है, जिसने मोहम्मद अरबी की तौहीन की है, जिसने उन सहाबा की तौहीन की है, जिन्होंने फिल्म के दरिया उबूर करके उम्मत को कुरान दिया है, जिसने 16 अरब से ज्यादा मुसलमानों की तौहीन की है, उस मलून और बंदर और खंजीर की औलाद को गिरफ्तार करके मुसलमानों के हवाले किया जाए। आप तारीफ करते हुए हर किस्म के तजारती, माशी, सिफारती ताल्लुकात का बाइकाट किया जाए ताकि काफिरों को ये सबक दिया जा सके, जिस इस्लाम को खत्म करने के डरते हैं, जिस तौहीन करते हैं दीन की, जालिमों ये वो दीन नहीं है, तुम्हारी इन फवास्तों की वजह से उसमें क्या फर्क पड़ेगा। ये वो अजीम दीन है जिसने 1400 साल से ये दावत कराया है कौम को, कयामत की सुबह तक इंशाअल्लाह मिन्नो अनहे जारी और सारी रहेगा, पूरी आवत आपके साथ जारी रहेगा। तुम अपने घर की फिक्र करो, तुम अगर इस बात से गुस्सा है कि कुरान यूरोप में इनकलाब कर रहा है, खामोश इनकलाब ला रहा है, तो तुम्हें सदाकत की आवाज को कबूल करना होगा। और एक बार फिर मैं कहता हूँ कि मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त कर जाएंगे, कि घर को ये दीन की तौहीन को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अगर तुम्हें शक है, आज शहर शहर के अंदर निकले हुए एहतिजाज के लिए मुसलमानों को देख लो। वआखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम के पास पहुंच गया। अपने इलाके के खूबसूरत शख्सियत, रास्ता एतदाल को अपनाने वाला शख्स, जो रीढ़ की हड्डी है इलाके के मौलाना साबिर अयूब साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने जज्बात का खूबसूरत अंदाज में हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलातु व सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदखिलना जन्नता बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर उक़्बा दुश्वार का हल है। एक बार तसल्ली से सुन ले, वक्त बेशक अपनी फुर्सतों को समेट रहा है,
لیکن میں ایک لمحہ بات کروں، 1 منٹ کروں یا 2 منٹ لگیں گے، لیکن میں اتنی بات ضرور کر دوں کہ یہاں سے لے کر وہاں تک ذرا متوجہ بھی ہوئیے گا، کیونکہ میں نے جہاں گستاخ قرآن پہ لعنت بھیجنی ہے وہیں سے آپ کی بھی ایک بات کرنی ہے۔ آپ کے چہرے سے، آپ کے چہرے کے رنگ سے، آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی لعنت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور مسلمان یہ تمام مقاصد فکر، تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم میں کھڑی ہیں، یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ہم عظمت قرآن، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت رسول پہ کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں۔ اس لیے ذرا ہاتھ اٹھا کے میری باتوں کا جواب دیجیے گا۔ مجھے کہنے دیجیے قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر عقدے دشوار کا حل ہے، قرآن مقدس بھی مطہر بھی مبین بھی، قرآن کے حفاظ میں جبریل امین بھی، ہمارا جتنے بھی کتب سماویہ نازل ہوئی ہے، لوگوں نے کچھ وقت گزر جانے کے بعد اپنی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ان میں تبدیلیاں رونما کر دی ہیں، لیکن جب باری آئی نا قرآن کی، جب باری آئی اللہ کے اس آخری کلام کی، تو رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستان گرامی کا یہی وجہ ہے، صدیاں بیت گئی، لاکھوں حکومتیں بدلی، طوفانوں اور زلزلوں نے سطح زمین کو بدل ڈالا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کی ایک آیت تو دور کی بات ہے، قرآن کا ایک لفظ تو دور کی بات ہے، قرآن کا ایک حرف تو دور کی بات ہے، آج تک 1450 سال گزر گئے ہیں، قرآن کا لفظ بڑی بات، قرآن کا حرف بڑی بات، قرآن کی زبر زیر پیش شد مد میں بھی فرق نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا، کیونکہ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ عظمت قرآن کے لیے باہر نکلنے والوں توجہ کیجیے گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقدس دور میں بھی ایک پادری باہر نکلا تھا سرے بازاروں سے، آ کے اعلان کیا تھا لوگوں یہ میرے ہاتھ کے اندر انجیل ہے، اس نے فائر پروف جو ہے وہ دوائی لگا رکھی تھی جسے آگ نہیں چھوٹی، کتاب کو اٹھایا، آگے چیلنج کیا سرے بازار، باہر نکلو آج فیصلہ کریں گے، سچے تم ہو یا سچے ہم ہیں۔ لوگوں نے کہا کیسے فیصلہ کریں گے؟ کہہ رہے چوک میں چلاؤ آگ، میں انجیل کو ڈالوں گا، تم قرآن کو آگ میں ڈالو گے، جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹا، جس کی کتاب بچ گئی وہ سچا۔ مسلمان تھے میرے تیرے جیسے، سر جھکا لیا، کیا جواب دے اس کو؟ ایک شخص دوڑتا ہوا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بارگاہ میں چلا گیا، آگے کہنے لگا حضرت آج مسلمانوں کی عزت بتائی ہے۔ ایک عیسائیوں کا پادری آ کے اعلان کرتا ہے کہ یہاں سرے بازار فیصلہ کریں گے، سچا کون ہے؟ فرمایا کہتا کیا ہے؟ کہنے لگا اس نے آگ جلا رکھی ہے کہ تم قرآن کو آگ میں ڈالو، میں انجیل کو ڈالوں گا، جس کی کتاب بچ گئی وہ سچا، جس کی جل گئی وہ جھوٹا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اٹھے، قرآن کو سینے سے لگایا، بڑے چوک میں آئے، آگے کہنے لگے عیسائیوں کے پادری کیا اعلان کیا؟ کہنے لگا آگ چل رہی ہے، میں انجیل کو ڈالوں گا، تم قرآن کو ڈالو تاکہ پتہ چل جائے سچے مسلمان ہیں یا سچے عیسائی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، فیصلہ یوں نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا کیسے ہوگا؟ توجہ سے جملہ سنیے گا۔ آپ نے فرمایا ایسا کرتے ہیں، تو انجیل کو سینے سے لگا، میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، دونوں آگ میں جائیں گے، پتہ چل جائے گا سچا کون ہے۔ فرمایا میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی، میرا عشق یہ گوارا نہیں کرتا، میں اللہ کے کلام کو جو ہے وہ آگ میں ڈالوں۔ تو انجیل کو سینے سے لگا، میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، قیامت تک کے لیے واضح ہو جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ مسلمانوں آج ہمیں اس انداز میں باہر نکلنا ہوگا۔ مجھے ذرا لعنت کرنے دو گستاخ قرآن پہ، پھر میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے اور بات ختم۔ ہاتھ اٹھا کے جواب دو گستاخ قرآن پہ لعنت، لعنت نہ پاؤ، دل و پاؤ آواز کا دور دور تک بندے، گستاخ قرآن پہ لعنت۔ کوئی ایک ہاتھ نیچے ہو، پتہ چلنا چاہیے گستاخ قرآن پہ لعنت، گستاخ قرآن پہ لعنت۔
लानत, गुस्ताखे कुरान पे लानत। आप जरा हाथ नीचे करो। एक बार जरा धीमे लहजे से मैं आपसे और आपसे यानी खुद से और आपसे भी करना चाहता हूं, तवज्जो कीजिएगा। हमने लानत डाली है, इससे ज्यादा तो हम कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथ इतने लंबे नहीं कि स्वीडन के कुत्तों तक पहुंच सके। हमारे हुक्मरान भी यहाँ पे सिर्फ मजम्मत के लिए बैठे हैं। काश के में मुहम्मद का अंदाज आता होता तो आज वो कुत्ते इस अंदाज के साथ कुरान और साहिब कुरान का मजाक न उड़ाते। लेकिन आओ, दूर नहीं जाते, न हमारा बेहिस हुक्मरान सुनेंगे, न स्वीडन के कुत्तों पे शायद हमारे इस एहतजाज का कोई असर हो। लेकिन आओ, आज मिलकर करो। कभी आपने शायद इस बात पे गौर न किया हो, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी ना खुश कि मैं ज़ेरे हिलाहल को कभी कह न सका कंग। मुझे बताओ आज क्या हमारी मस्जिदों की अलमारियों में कुरान के कागजों के टुकड़ों से भरी हुई है या नहीं है? और मुझे बताइए है या नहीं है? मुझे बताओ, इस मुल्क के अंदर जैसे कलमे की बुनियाद पे हासिल किया गया था, जहां अंग्रेज की छापी हुई किताब, ऑक्सफोर्ड की किताब हजारों रुपए की मिलती है, वहां कुरान सिर्फ 50 रुपए का मिलता है। जहां अंग्रेज की किताब पे अच्छे से अच्छा वर्क लगाया गया है, वहां कुरान पे कागज से भी कम तर्ज है, वो कागज जो है अखबार से भी कम तर्ज लगाया गया है। दो बार कुरान खोलो ना, वो टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। फिर आप मुसलमान उन कुरान के और आपको उठाते हो, कभी दरिया के सुपुर्द करते हो, कभी जाके किसी जगह पे रखते हो। मुझे ईमानदारी से बताओ, आज तलगंग की सरजमीन पे मैं ये खड़े हुए उलमा से गुजारिश करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद सरजमीन तलगंग पे ऐसा कोई कुरान जो है वो फरोख्त होने के लिए ना आए जिसमें आम वर्ग लगा हुआ हो। यहाँ कोशिश करो 50 रुपए वाला कुरान न लो, 1000 नहीं 5000 वाला कुरान हो, घर में एक हो, लेकिन कम से कम पता हो हम अल्लाह का गुलाम लग गया है। ढीले बह गए हो बेशक। और ये कुरान की इस छुपाई पे पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उन पे लानत भेजो, जरा इन पे भी भेजो ना। आज अगर हम इस बात पे इकट्ठे हो जाए कि हमारी दुकानों पे मकतबे वाले, अंजुमन ताइजान वाले सुन लें, कल अगर उलमा इकट्ठे होके एक एक दुकान पे जाए कि खबरदार आज के बाद तलगंग की सरजमीन पे ऐसा कुरान पाक न लेके आइएगा जिसपे आम फर्क लगाया गया हो, बल्कि अच्छे से अच्छा वर्क जिसमें लगा है वो कुरान लेके आओ। अब्बे के इसाले सवाब के लिए 10-20 पीस कुरान पाक उठा के अलमारियों में मस्जिदों की रखने वालों, अब्बे को फायदा तब होगा जब घर में बैठ के कुरान की दुआएं पढ़ोगी भी सही। मैं कहता नहीं, आखिरी बात तवज्जो से सुनिएगा। अगर ईमानदारी से मुझे बताओ, मैं अगर ये सवाल करूं तो शायद सवाल करते हुए मेरा सर शर्म से झुक जाए। मैं करता नहीं, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, सोचिएगा जरूर। जिस दिन से उस कुत्ते ने कुरान को जलाया है, मुझे बताओ उस दिन से किस किस ने कुरान के दौर पड़े हैं? और फेसबुक पे सिर्फ जो है वो एक पोस्ट शेयर कर देना बड़ा आसान काम है, लेकिन उठो अपने शहरी के औकात को कुरान की तिलावत में बदलो। आज ऐद कर लो हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन की निस्बतों के नयाम से कि नासिर कुरान हजरत उस्मान का कुरान के साथ इतना गहरा रब्त था, इतना गहरा ताल्लुक था कि दुनिया छोड़ के जा रहे थे। बदन के खून का कतरा कुरान की सायत पे गिर रहा था। यारो हर शहीद की गवाही किसी की जंगे जो है मैदान खंदर देगा, मैदान ओहद देगा, मैदान बदर देगा, और उस्मान तेरी असमतों को सलाम, तेरी शहादत की गवाही अल्लाह को कुरान देगा। तो आइए आज इस दिन अहद करो। क्या हर शख्स अपने ऊपर लाजिम करता है कि कम से कम 2-3 आयतें रोजाना तिलावत करेगा? अब हाथ उठा के मुझे बताओ ताकि मुझे हौसला मिल जाए कि हम अपना कुरान के साथ ताल्लुक गहरा कर रहे हैं। सिर्फ जो है वो उन पे लानत करने से बात नहीं बनेगी, अपने अमल को बदलने से काम बनेगा। न हो मुमताज क्यों इस्लाम
دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں۔ اب ایک تو یہ کہ میں مختلف تنظیموں کے نمائندے یہاں موجود تھے، اور ایک ہمارے مہمان زرعی انجینئر ہیں رانا تنویر صاحب، وہ بھی موجود تھے۔ بہت سارے دوستوں کی خواہش کے باوجود کیونکہ ہم نے اجتماعی انداز کو اپنانا ہے، تو سب لوگوں کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے میں سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ ان کا آنا، ان کی دلوں میں جو قرآن کی محبت ہے قبول فرمائے۔ اور ایک اعلان سن لیں کہ آج شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کا دن ہے، اور اس دن کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح جامعہ علیہ حیدریہ جو شہید ناموز صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت قاری سعید شہید کی مسجد ہے، اس میں نعمان ضیاء صاحب کا اور مولانا عبید الرحمان صاحب کا مغرب کے بعد خطاب ہے۔ کوشش کریں کہ آج کا دن ان کے نام لگا دیں۔ اب میں آخر میں اپنے علاقے کے وہ شخصیت جو ہر دل میں بستی ہے، جس نے علاقے میں محبتوں کو بکھیرا، جس نے علاقے میں اعتماد کو پروان چڑھایا، جس نے علاقے میں نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور آج کا یہ جو اجتماع ہے اس کے لیے پہلا قطرہ بنا، اور اس کو سوچ کو بنایا، اور اس کے بعد اعلان کیا، اور ہم سب ان کی شخصیت کو ہمیشہ محبت بھرے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میری مراد میرے بھائی حضرت مولانا عبید الرحمان انور صاحب سے ہے کہ وہ سب کا شکریہ بھی ادا کریں اور اپنی زبان سے پھول بھی ہم پر برسا دیں۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل کیا تو اس وقت کے جو ملعون اور کذاب لوگ تھے، انہوں نے اس قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کی تکذیب کی، جھٹلایا، اور یہ کہا کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، خالق کی طرف سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس وقت میرے رب نے قرآن کی یہ آیات اتاری کہ اگر یہ میری کتاب نہیں ہے تو تم اس جیسی کتاب بنا لاؤ، سورت بنا لاؤ، آیت بنا لاؤ۔ 14 صدیاں بیت چکی ہیں۔ یہ نہیں کہ یہود و نصارہ اور کفار نے زور نہیں لگایا، بہت زور لگایا اور بڑی کوشش کی ہے، لیکن آج تک وہ قرآن ایک آیت قرآن کی نہیں بنا سکے، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ نہیں بنا سکیں گے۔ ہاں جی، اچھا پنجابی، میں تو پنجابی نہ ماسٹر ہوں، میں سارے بھی اردو کے رہنے پہ ہوں۔ کوئی ایک آیت نہ بنا سکیا، نہ قیامت کی صبح تک بنا سکسی، اور انہیں سارا ہاتھ کھڑے کی تھے، اور لوگوں زور لائے، محنت کی تھی، کوشش کی تھی۔ ایک کافر بہت زور لایا، 6 مہینے تک اندر بیٹھ کے اس قرآن کے مقابلے میں عربی عبارت بنائی، باہر نکلیا، ایک بچی قرآن کی تلاوت پہ کرانی، اور اس کی زبان سے سورت ہود میں آئے تھے، وکیل یار زبلعی ماں کی ویا سماؤ اقلعی وغیز الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وکیل بعدا للقوم الظالمین۔ اس قرآن کی آیت میں فصاحت، بلاغت، علماء لکھا فصاحت میں 19 قسمان، 21 قسمان، اللہ انہاں 19 حرفاں میں 21 قسمان ساریاں بیان کر دیتیاں۔ جہاں صاحب زبان آیا اس قرآن کی آیت سنی، اس آخر میں اس قرآن نے مقابلہ پہ کرنا، در بن کے جو کچھ لکھے ہوئے ہیں وہ سارا اس پاڑ دیتا، بگا دیتا، اس آخر قیامت آ سکتی، محمد کے اترے ہوئے قرآن نے مقابلہ نہیں ہو سکنا۔ جس وقت مقابلہ نہیں ہو سکنا تو یہ کافر کی شکست ہے۔ جس کو دلیل نہیں ہونی ان کا یہ دینا، جس کو دلیل نہیں ہونا، دلیل نہیں ہونی اس شیعہ اگ لینا، قرآن اگ لاونا، در حقیقت کفار نہیں، اعتراف شکست ہے۔ یہ کتاب ہے جس کتاب نہ اسی نے مقابلہ کر سکنے ہیں، میں اس جیسی کتاب آن سکنے ہیں۔ باقی میں جمعے کی بھی عرض کر دیتا، قرآن قیامت تک راسی، علماء نے تقریر تو سے سن کے دیا، جس کتاب کی حفاظت اللہ آپ کرے اساں دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکنی، اور اصل مسلمانوں کو تو قرآن کوئی پھنس ہی نہیں سکنا۔ ایک جملہ آنکھ لگا رہے جواب دے، اسی تو ان لوگوں وچوں ہاں جنہوں نے کربلا میں لکھے ہوئے سرے وچوں بھی قرآن کی آواز سر لے ونجے،
تو سبھی قرآن کی آواز آنیاں لال مسجد اجے دور نہیں اجے انہاں ذبح شدہ بچیاں نے بھی بھی قرآن کی آواز دنیا سنیاں الحمدللہ یہ قرآن قیامت تک باقی اور یہ امت مسلمہ اور مسلمانوں کی قرآن نہ محبت میں کو یقین کرو الفاظ نہیں پرسوں بدھ والے دن علماء کرام نے فیصلہ کیا کہ جمعے تو بعد احتجاج ہونا چاہیے تو حضرات نے اس انداز شرکت اور یہ محبت اور اتنی دیر تو اس گرمی میں کھڑا ہونا سیدھے کو الفاظ نہیں کہ اسی تو سارا شکریہ ادا کراں اسی تانے کہ اسی اپنے ہاتھ تو سارے پیر تھلے رکھا جڑے پیر حضور نے قرآن کی عزت واسطے ٹر کے آئے میں تمام علماء تمام سیاسی زعماء اور تمام مذہبی جماعتاں اور جتنے بھی شہر نے ان طبقات جڑے اتنے موجود ہیں جن طارق صاحب آخیا سیدھا دل ہے کہ ہر بندے کو 2 منٹ 4 منٹ بڑے بڑے بولنے والے ساتھی اتنے کھڑے ہیں اجے صحافی حضرات کی رہ گئی قیادت مولانا اخلاق صاحب نے بیان مولانا مقصود صاحب نے بیان سارے بیان تو حضرات کی شدت کی گرمی کی وجہ تو اسا چھوڑ دیتا تاجرہ وچ بھی بہت سارے گروپن جنہاں تقریراں نہیں ہو سکیاں میری تمام دوستاں کے معذرت بھی ہوئے اور ای سمجھ کے معذرت قبول کرو کہ اسی آج اللہ نے قرآن واسطے آئے ہوئے ہیں کوئی نہ کھانے واسطے نہ آئے ہوئے حاضری لواوڑی ہے لگ گئی جس واسطے لواوڑی اس ساتھ تک دیتا اگر تقریر نہیں کی تب ہی حاضری لگ گئی میں تمام دوستوں میں شکریہ ادا کرے رہا اور آئندہ بھی میں کہ اتنے کھڑے ہوتے صابر ایوب صاحب آکھا اور انہوں نے ایک جملہ آکھا اس آکھا یہ ٹریفک چوک انشاءاللہ قیامت ہے جھڑے تلگنگنی حرمت رسول کے مرنے کا جذبہ اور حرمت قرآن کے مرنے کے جذبے کے متعلق یہ چوک بھی قیامت والے جھاڑے سے گواہ ہو کہ جہاں بھی دین کی گل آئی تلگنگ والے حضرات اپنی مثال پیش کی تھی ختم نبوت کانفرنس ہوئے ختم نبوت ہڑتال ہوئے ختم نبوت اجتماع ہوئے یا قرآن نہیں یا عظمت صحابہ نہیں یا عظمت اسلام نہیں گل ہوئے تلگنگ ہمیشہ الحمدللہ پہلے نمبر تھے اللہ تعالیٰ سے بھی عوام رکھا اللہ ان جذبے سلامت رکھن ایمان سلامت رہے اور ماں تو ساتھ توقع کہ آئندہ بھی اگر علماء کئی دینی تقاضے واسطے اور دین واسطے باہر نکلنے کا اعلان کرن تو اسی طرح ساتھ سے ہاتھ کھڑا کر کے اسی طرح ساتھ سے اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھن میں مولانا اخلاق صاحب صرف بس 1 منٹ واسطے انہوں خود آخیا کہ میں گل نہیں کرنی میں دعا نہ کو کرا گنیا لیکن اس کی خوش قسمتی کہ سڑے علاقے نے بڑے عالم حضرت مولانا نور محمد آصف صاحب تشریف فرماون میں انہوں کی درخواست ہے کہ دعا واسطے اگے آون مولانا اپنی حاضری لوا کے سپیکر مولانا نور محمد آصف صاحب نے حوالے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو دوستو آپ نے بھرپور علماء اکرام کے بیانات سن لیے ہیں اور سب نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرا لیا ہے اور لعنت بھی مضمون کر دی ہے ایک کام کرنے کی درخواست ہے حضرت علامہ صاحب کا ایک شعر ہے قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اب وہ اجالا ہم نے کرنا ہے کیسے کریں گے اس کی ایک میں تھوڑی سی گزارش کر دیتا ہوں کہ سویڈن کے ایک شخص نے اپنی حکومت کی سرپرستی میں قرآن کی توہین کی اس نے اپنا گند نکال دیا جو نکالنا تھا ہم اس کے دشمن ہیں اس سے ہم نے بدلہ لینا ہے ہم اس کا سر اتار نہیں سکتے اس کو سزا دے نہیں سکتے وہ اپنی حکومت کے اندر حفاظت میں رہتا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جا کر اس ملک کے ہر مسلمان کے گھر سے ایک حافظ قرآن نکالے جیسے کہتے ہیں نا تم کتنے قرآن جلاؤ گے ہر گھر سے قرآن نکلے گا ہر گھر سے حافظ قرآن بھی نکلے گا اتنے یہاں میرے بھائی موجود ہیں جن سے درخواست ہے جن کا کوئی عزیز رشتہ دار اقربا میں سے وہاں یورپ کے کسی بھی ملک میں بستا ہے رہتا ہے اس کو قائل کریں اس کو ترغیب دے سمجھائیں یہ تم اس بات کا عہد کرو کہ ہم نے سویڈن کے اس گستاخ قرآن سے بدلہ لینا ہے اس کی حکومت سے بدلہ لینا ہے ہم بم برسا کر تو بدلہ نہیں لے سکتے ان کے گھروں میں حافظ قرآن بنا کر بدلہ لیں گے ان کے گھروں میں اسلام کو پہنچا کر بدلہ لیں گے یہی سب سے اچھا انتقام ہوگا یہی سب سے اچھی قرآن کی حفاظت ہے اور اسی پر اللہ رب العزت ہم سے آپ سے راضی ہوں گے احتجاج بھی ریکارڈ ہو گیا ہے اور ایک مشن بھی ہم آپ کو دیں اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے سب گانا قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہم سب کو جمع سب مسلمانوں کے اپنے جذبات کا اظہار کرنا. یا اللہ قبول منظور فرما. جتنے بھی سارے علماء کرام نے بیان کیا سب کو قبول فرما. قرآن مجید کی حرمت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، صحابہ علیہ بیت کی حرمت کے لیے، ان کی شانوں کا تحفظ کرنے کے لیے یا اللہ ہمیں قبول منظور فرما. یا اللہ سارے مسلمانوں کو جذبہ جہاد شوق و شہادت نصیب فرما، جس سے گستاخانوں کی راہ بند ہو. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، بھارت میں، کشمیر میں، فلسطین میں، ان کی مدد فرما. یا اللہ پورے عالم کی حفاظت کرنا. یا اللہ پورے عالم میں قرآن و سنت کا نظام یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ جو حاجی کچھ نصیب حج کر کے آ رہے ہیں ان کی دعا میں بھی شریک فرما. یہ سارے کرنے کی کاروبار نصیب فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنے عالماں دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ سب کی جائز حاجات پورا فرما. یا اللہ سب کے رزق حلال میں برکت نصیب فرما. یا اللہ آئندہ بھی ہمیں جلدی نبی کے رسالت نبی کے صحابہ نبی کے قرآن کا مسئلہ اسی طرح اپنے جذبات ظاہر کرنے کی کوشش نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ جی. پرامن اور خوبصورت اور زبردست احتجاج کے سارے حضرات کو مبارک ہوئے. ان سارے حضرات اپنا اپنا کھانا منصب لے لیجیے. کوئی دوست بھائی پانی